اسی طرح شریعت میں، طریقت میں، تصوف میں، منطق میں، فلسفے میں، قرآن پاک میں، قرآن پاک کے ترجمے میں، قرآن پاک کی تفسیر میں، شریعت کے مسائل میں، ہر جگہ امت کی رہنمائی کرنے والے امام حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی، آپ کے وصال کے بعد آپ کو کسی نے دیکھا کہ آپ جنت میں ٹہل رہے ہیں۔ دیکھنے والے نے عرض کیا، علی جا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کو بخشنا ہی تھا، کیونکہ آپ نے دین کی نوکری جو بڑی کی ہے، دین کی خدمت جو بڑی کی ہے، دین کی ڈیوٹی جو بڑی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو بخشنا ہی تھا۔ تو اس پر امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرمانے لگے، اے میرے بھائی، تیری بات بالکل درست ہے کہ میں نے دین اسلام کے لیے بڑی جد و جہد کی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں میری بخشش کا وسیلہ نہیں بنی، میری بخشش کا بہانہ تو کوئی اور چیز بنی ہے۔ اس بات پر وہ شخص بڑا تعجب کے ساتھ عرض کرنے لگا، علی جا، وہ کیا چیز ہے جو آپ کی بخشش کا ذریعہ بنی؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرمانے لگے، ایک دن میں بیٹھا ایک تحریر لکھ رہا تھا کہ میں نے اپنے قلم کو سیاہی میں ڈبویا، جیسے ہی میں لکھنے لگا تو اس پر آ کے ایک مکھی بیٹھ گئی اور سیاہی چوسنے لگی۔ امام غزالی فرماتے، گرمی بڑی شدید تھی، میں نے سوچا کہ مکھی کو پیاس لگی ہے، یہ سیاہی پی کے اٹھ جائے، میں پھر لکھ لوں گا۔ امام غزالی فرماتے ہیں وہ مکھی سیاہی پی کر اڑ گئی، میں لکھنے لگا، بات ختم ہو گئی، میں بات کو بھول گیا۔ جب میرے حساب کا وقت آیا تو مالک کونین نے فرمایا، غزالی ساری باتیں چھوڑ، یہ بتا اس دن جو اس مکھی پہ رحم کیا تھا اس کی کیا وجہ تھی؟ غزالی، بظاہر وہ مکھی تیرے کسی کام نہیں آ سکتی، وہ مکھی تیری ڈیوٹی نہیں کر سکتی، وہ مکھی تیری تعریف بھی نہیں کر سکتی۔ غزالی، اس مکھی پر جو رحم کیا تھا اس کی کیا وجہ تھی؟ تو اس پر امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی ارشاد فرمانے لگے، مولا، جو میں نے مکھی پہ رحم کیا تھا اس وجہ سے کیا تھا کہ وہ تیری مخلوق ہے۔ مولا، مجھے تیری مخلوق سے بڑا پیار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے لگا، فرشتوں دیکھو تو صحیح، یہ بندہ ہو کر میری مخلوق کے ساتھ اتنا پیار کرتا ہے، میری مخلوق پہ رحم کرتا ہے، میں اس کے ساتھ پیار نہ کروں، میں غزالی پہ رحم نہ کروں؟ فرشتوں کھول دو جنت کے دروازے، میں نے بغیر حساب کے غزالی کو جنت میں بھیجنے کا فیصلہ فرما لیا ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ پیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ رب فرماتا ہے، بخش دوں گا ساری خطائیں، بخش دوں گا سارے گناہ، پر شرط یہ ہے کہ میری مخلوق سے پیار کرنا ہے، میری مخلوق پہ رحم کرنا ہے۔